بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک طرف شیعہ مذہب یہ کہتا ہے کہ امام اور نبی کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، اور دوسری طرف باتیں ایسی کرتے ہیں کہ جہاں امام اور نبی کے حکموں کو بالکل یوں جدا کر دیتے ہیں، اختلاف والی باتیں کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، مثلا ایک فرضی سوال ہے کہ اگر کسی نبی کے دور میں یوں ہو جاتا کہ تمام لوگ مرتد ہو جاتے اور اسلام سے پھر جاتے تو نبی کے لیے کیا حکم ہوتا؟ ہجرت کر کے چلے جاتے، یا ان کے ساتھ جہاد کرتے، یا ان کی بیعت کر کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے، ان کے مشیر بنتے اور ان کو اپنا مقتدا مانتے؟ کیا کرتے؟ ظاہر بات ہے وہ نبی ہجرت کر کے چلا جاتا یا ان کے ساتھ جہاد کرتا، ان کی بیعت کبھی بھی نہ کرتا۔ تو اب یہ بتائیں کہ شیعہ مذہب کے مطابق اگر کسی امام کے دور میں تمام لوگ اسلام سے پھر جائیں، مرتد ہو جائیں، شیعہ مذہب کے مطابق قرآن مجید کو تبدیل کر دیں، اہل بیت کے گھر کو جلا دیں، تو امام کے لیے کیا حکم ہوگا؟ ان کی بیعت کرے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھے، ان کا مشیر بنے، ان کو رشتے دے، اپنی بیٹی نکاح میں دے، یا ہجرت کر کے چلا جائے، یا ان کے ساتھ جہاد کرے؟ امام کے لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا حکم ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ شیعہ مذہب کے مطابق تو وہی ہونا چاہیے کہ جو نبی والا حکم ہے، یعنی اگر لوگ مرتد ہو جائیں تو نبی کے لیے یہ حکم تھا کہ ہجرت کر کے چلے جاتے یا ان کے ساتھ جہاد کرتے۔ اب حضرت علی نے ان کی بیعت کی ہے، معاذ اللہ، جن کو تم مرتد کہتے ہو، جن کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے قرآن مجید کو تبدیل کر دیا، جن کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے امی فاطمہ پر ظلم کیا، جن کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے خلافت غصب کر لی، جن کے لیے تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے فدق غصب کر لیا، نتیجے میں حضرت علی نے کیا کیا؟ تم نے اپنی کتابوں میں لکھا، خدا کی قسم میں نے اور میرے اکابرین نے ثابت کر کے دکھایا کہ حضرت علی نے ان کی بیعت کی ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں اور ان کو رشتہ دیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ یعنی حضرت علی نے بیعت کر کے یہ واضح کر دیا نا کہ جو تم بات کرتے ہو کہ جن کی میں بیعت کر رہا ہوں وہ مرتد ہیں، اس طرح نہیں ہے، یہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ تو حقیقت میں شیعہ مذہب صرف صحابہ کا گستاخ نہیں ہے، بلکہ ساتھ ساتھ میں ائمہ کا اس سے بھی زیادہ گستاخ ہے۔ دیکھیں نا کتنی ایک بری بات ہے کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی انہوں نے فدق غصب کر لیا، اسلام سے پھر گئے اور قرآن مجید کو چھوڑ دیا، تبدیل کر دیا، امی فاطمہ پر ظلم کر دیا، نتیجے میں حضرت علی نے بیعت کر لی اور مشیر بن گئے اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے اور ان کو مقتدا مانا، اور زندگی میں تو کیا، زندگی کے بعد کبھی بھی ان کی مخالفت نہیں کی۔ اب دیکھیں، ایک تو وہ آدمی ہوتا ہے جو ہو ہی معاذ اللہ کافر، اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو ہو مسلمان، کہلوائے مسلمان، ہو امت کا امام، وہ جا کر کسی کافر کی بیعت کرے تو کون سا زیادہ برا ہوگا، کافر یا مسلمان کافر کی بیعت کرنے والا؟ ظاہر بات ہے جو منافقت کرے گا، جو مسلمان ہوگا، جو کافر کی بیعت کرے گا، وہ زیادہ برا ہوگا نا۔ تو معاذ اللہ دیکھیں کس انداز میں وہ توہین کرتے ہیں۔ ادھر تو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، خلفائے راشدین کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، معاذ اللہ ان کے بارے میں اپنی کتب میں ارتداد لکھتے ہیں، اور یہاں یوں لکھتے ہیں کہ حضرت علی نے خلفائے راشدین کی، خلفائے ثلاثہ کی بیعت کر لی اور حضرت حسن و حسین نے امام معاویہ کی بیعت کر لی، جو کہ میں نے ویڈیوز میں ثابت بھی کر دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مذہب سے تمام امت مسلمہ کو بچائے جو مذہب صحابہ اور اہل بیت دونوں کا گستاخ ہے۔